السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل ایک قلعہ کی طرح ہے جس میں کسی کا بھی داخلہ آسان نہیں، مگر شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کوئی چور دروازہ ڈھونڈ لیتا ہے تاکہ انسان کے دل پر اپنا قبضہ جما کر جو چاہے اس سے کرا لے، یعنی ایک طرح سے اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے آرام کے ساتھ شیطانوں کے ہاتھوں اپنا دل سونپ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان کب کون سے دروازے سے اس میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو وہ تمام دروازے بند کرنے ہیں جس سے شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ دراصل انسان کو وہ سارے دروازے پتہ ہی نہیں ہوتے جس کی حفاظت میں ذرا سی کمزوری آنے پر شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا ہر عاقل و بالغ انسان پر فرض ہے، اور ان راستوں کو پہچاننا بھی واجب ہے جن سے شیطان کا آنا ممکن ہے۔ شیطانی راستے ان گنت ہیں، مگر کچھ راستے نہایت ہی بڑے ہیں جن کو انسان جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ شیطان کے داخل ہونے کا سب سے بڑا دروازہ غضب و غصہ اور شہوت ہے۔ جیسے ہی انسان کو غصہ آتا ہے، بس شیطان جو کہ پہلے ہی اپنی فوج کے ساتھ حملے کے لیے تیار رہتا ہے، انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم وہ ہو جن کو خدا نے رسول بنایا اور کلام کیا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا سے میری سفارش کیجئے کہ وہ توبہ قبول فرما لیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول کی، اور جب پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب سے ہم کلام ہو کر واپس اترنا چاہا، اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے عرض کیا کہ تیرا بندہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری حاجت پوری ہوئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ ملعون غصہ ہوا اور تکبر سے کہنے لگا، میں نے ان کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو مرنے پر کیوں کرنے لگا ہوں؟ پھر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، مجھ کو 3 چیزوں میں ہمیشہ یاد رکھیے، ان سے آپ کو میں نقصان نہ پہنچا سکوں گا۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کریں، کیونکہ میری روح تو آپ کے دل میں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں، اور جہاں جہاں بدن کا خون دوڑتا ہے وہاں وہاں میرا گزر ہے۔ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک مار دیتا ہوں، پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس لیے غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کریں۔ نمبر 2، میدان جنگ میں مجھ کو یاد رکھو، کیونکہ جب آدمی لڑائی میں چلتا ہے تو اس کا گھر بار، بیوی بچے، اس کا خاندان، رشتہ دار، سب چیزوں کو میں یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ بھاگ جائے۔ نمبر 3، اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس ہرگز مت بیٹھنا، کیونکہ اس کی طرف سے میں تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں اور اس کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس روایت سے انسان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، یعنی غضب، شہوت اور حرص، کیونکہ غصہ اور حسد ہی کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور میدان جنگ سے بھاگنا اس سے دنیا کی حرص و طمع کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب آ سکتا ہے؟ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں،
اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اس کے سر پر پہنچ جاتا ہوں۔ قارئین کرام، ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے ہمارے دشمن کے بارے میں کھلے الفاظ میں بتا دیا تاکہ ہم اس کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کر سکیں، مگر ہماری نااہلی اور بے غیرتی کہ ان سب ہدایتوں کے باوجود ہم نے خود کو شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بنا دیا۔ شیطان کی دشمنی ازل سے ابد تک چلے گی، مگر ہم خود کو خدا کا فرما بردار سمجھتے ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ذکر الہی سے بھی شیطان نہیں بھاگتا، کیونکہ ذکر و دعا قبول ہونے کی شرطیں ہم بھول چکے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ دعا قبول نہ ہونے اور دل مردہ ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم نے فرما برداری نہیں کی، قرآن پڑھنے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، موت کا خوف ہو جانے کے بعد بھی اس کی تیاری نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ شیطان کو اپنا دشمن جانو، مگر ہم نے گناہ کر کے شیطان سے یارانہ کیا، دعویٰ خوف دوزخ کیا مگر اپنے جسم کو اس میں جھونک دیا، جنت کو دل سے چاہتے رہے مگر اس کے لیے عمل نہیں کیا، صبح اٹھتے ہی اپنے عیبوں کو پیچھے ڈال دیا اور لوگوں کی عیب جوئی اختیار کی۔ ان سب کرتوت سے خدا ناراض ہو گیا، پھر دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں شیطانی کاموں سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔